امی کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر آ کر نا بہت سارے لوگ خطا کر جاتے ہیں۔ علم ہونا کمال نہیں، علم کا نور ہونا کمال ہے۔ علم تو بہت ساروں کے پاس ہے، داڑھی منڈے بھی باتیں کر رہے ہیں، لمبے لمبے بال رکھ کے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، کمروں میں بیٹھ کر کرسیوں میں بیٹھ کر سبھی باتیں کر رہے ہیں۔ علم کا نور کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے لفظ امی پڑھا، انہوں نے کہا امی کا معنی تو ان پڑھ ہے۔ معاذ اللہ، لفظ امی کا معنی ان پڑھ کر کر وہ کسے کیا کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ امی کا معنی کیا ہے؟ امی کا معنی یہ ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، ڈائریکٹ اللہ سے پڑھا۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے محبوب کو کسی سے پڑھنے نہ دیا، اور سورہ رحمان میں بیان کر دیا الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ بھائی کسے سکھایا؟ کہا جسے سب سے پہلے بنایا۔ سب سے پہلے کسے بنایا؟ جان عالم سے سوال کیجئے، اے اللہ کے نبی، اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا؟ جناب جابر سوال کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اسے سکھایا جسے سب سے پہلے بنایا، اور جسے سب سے پہلے بنایا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورہ اعلیٰ میں کیا فرمایا؟ سنقرئک فلا تنسا، محبوب ہم ایسا سکھائیں گے آپ کو بھولنے نہیں دیں گے۔ کیا سکھائیں گے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ سکھا دیں گے جو آپ نہیں جانتے، سب کچھ سکھا دیں گے۔ سلمان فارسی نئے نئے اسلام لائے تھے اور ان کی زبان فارسی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ایک یہودی کو بلایا، کہا آپ سنیے اور ایکسپلین کیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے فارسی میں کلام کیا، جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، اور جو آپ علیہ السلام کی طرف آنے سے روکتے تھے ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ اللہ کے نبی کی طرف جانے سے کیوں روکتے ہو۔ حضور علیہ السلام سے نفرت کرنے والوں کی برائی بیان کی، حضور کی تعریف بیان کی۔ اب جب اس یہودی نے سنا کہ یہ تو اللہ کے نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ کون سا فارسی جانتے ہیں، اس نے الٹ کر دیا، یہ سلمان تو آپ کی برائی کر رہا ہے۔ جان عالم نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تو ہماری تعریف بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہودی دنگ رہ گیا، آپ فارسی جانتے ہیں؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم وہ سکھائیں گے جو آپ نہیں جانتے۔ آپ فارسی جانتے ہیں؟ اس یہودی نے کہا میں آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا تھا، لیکن آج کے بعد سے میں نے آپ کو اللہ کا نبی مان لیا۔ امام حلبی لکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے 6 صحابہ کو دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے 6 الگ الگ کنٹریز میں بھیجا، اور 6 الگ الگ کنٹریز میں جانے کا مطلب یہ کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، وہاں کی لینگویجز الگ، پروناؤنسیشن الگ۔ صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے صرف نگاہ ڈال کر بھیجا، کوئی لینگویج سکھانے والا نہیں بلایا۔ یازی نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، اور طبقات ابن ابی سعد ہے کہ جان عالم نے نگاہ مبارک ڈال کر بھیجا، الگ الگ کنٹریز میں گئے، الگ الگ لینگویجز تھی، الگ الگ پروناؤنسیشن تھی، بغیر کسی کے سکھائے، بغیر کسی کے پڑھائے جان عالم نے نگاہ ڈال کر بھیجا، اور جو جس کنٹری میں گیا اسی لینگویج میں بات کرتا ہوا گیا، وہی پروناؤنسیشن ان کی تھی۔ یہاں پر آ کر قاضی ایاز، امام جلال الدین سیوطی یہ کہتے ہیں کہ جس نبی کے نگاہ ڈالنے سے صحابہ کو دیگر ممالک کی زبانیں آ جائیں، وہ نبی خود کتنی زبانیں جانتا ہوگا۔ سندھی جائے وہ سندھی میں اپنے دکھڑے سناتا ہے حضور کو، پنجابی جائے وہ پنجابی میں دکھڑے سناتا ہے، بلوچی جائے تو وہ بلوچی میں دکھڑے سنا رہا ہے، فارسی جائے تو وہ فارسی میں سنا رہا ہے۔ ہر بندہ اپنی زبانوں میں دکھڑے سنا رہا ہے، ایک اکیلی ذات سب کے دکھڑے سن رہی ہے۔